بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات گزر چکی تھی اور صبح کے پہلے پہر کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ شہر میں ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ شب بیداری کے غیر فطری مرض میں مبتلا انسانوں سمیت شہر کے سارے ذی روح اپنی رات بھر کی ہوس ناکانیوں کے بعد تھک ہار کر کونے خدروں میں جا سوئے تھے۔ سناٹے کی اس لامتناہی چادر کو ہمارے ٹرک کے انجن کا شور مجروح کر رہا تھا۔ کمال ہے، ویرا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد قدرے تشویش امیز انداز میں بڑبڑائی، ویران راستوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے شہر میں رات کو پولیس والوں کی عملداری باقی نہ رہتی ہو۔ ہمیں ابھی تک کہیں کوئی اونگتا ہوا سپاہی بھی نظر نہیں آیا ہے۔ کوئی کمال نہیں، میں نے ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا۔ پولیس والے اسی قدر کام کرتے ہیں جتنی انہیں تنخواہ دی جاتی ہے۔ کوئی پولیس والا اپنے فرائض کی بجا آوری کے سلسلے میں کسی چور یا ڈاکو کے ہاتھوں مارا جائے تو اس کی بیوہ یا پسماندگان کو محکمے کی طرف سے تعریفی سند کے ساتھ محض 200 روپے نقد دیے جاتے ہیں۔ اتنی رقم میں تو آج کل کوئی گھر کا گٹر بھی نہیں کھولتا، پھر پولیس والے اندھیرے میں مجرموں کا پیچھا کر کے اپنی جان کا خطرہ کیوں مول لیں گے؟ انشورنس کی رقم بھی تو ملتی ہوگی۔ ویرا نے میری بات کاٹتے ہوئے تجسس امیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ انشورنس کی رقم تو حادثاتی طور پر مرنے والوں ہر شہری کو ملتی ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ادائیگی میں ڈاکو، سپاہی یا راہ گیر کا کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ ڈاکو کے وارث اس کی موت کے معاوضے کے دعوے دار کے طور پر سامنے آنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ خود کو اس کے حوالے سے سامنے لا کر وہ بے شمار سماجی اور معاشرتی مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ سماجی اور معاشرتی مسائل، اس نے احتجاجیہ انداز میں دہرایا۔ تم تو ان مسائل پر یوں بات کر رہے ہو جیسے عمرانیات کے پروفیسر رہے ہو۔ عمرانیات کے پروفیسر آسمانوں سے نہیں اتارے جاتے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چند برس پہلے یورپ کے کسی فضائی سفر میں میری ملاقات پروفیسر انیس نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ وہ عمرانیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا حامل تھا اور اسلام آباد کی اسلامی یونیورسٹی میں روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والوں کے اندوہناک معاشرتی مسائل پر تحقیق کر رہا تھا۔ اس کے تجزیے سن کر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ زر مبادلہ کمانے کے لیے انسانوں کو مشین بنا کر ہم اپنے ملک میں فصلیں سنوار کر نسلیں بگاڑ رہے ہیں۔ محروم بیویاں اندھے راستوں پر چل رہی ہیں۔ جوان بچے بچیاں باپ کے روایتی دباؤ سے آزاد رہ کر بے لگام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم زر مبادلہ ضرور کما رہے ہیں، لیکن اس کے تبادلے میں اپنی صدیوں پرانی روایات کو بڑی آسانی کے ساتھ اور بے خبری کے عالم میں نیلام کرتے جا رہے ہیں۔ یہ لہر یوں ہی چلتی رہی تو بس چند برس کی بات ہے۔ یورپ والے آزاد ربی کا سبق ہمارے دیہاتوں اور کھلیانوں سے سیکھا کریں گے۔ منہ زور نسوانی مطالبوں کے سامنے عمر رسیدہ اور استخوانی ڈھانچے زیادہ دنوں تک شرم و حیا اور صبر و شکر کی خود ساختہ دیواروں کو سہارا نہ دے سکیں گے۔ ویرا طویل سکوت کے بعد بالآخر میری بات کاٹ کر غرانے پر مجبور ہو گئی۔ دنیا کے ہر موضوع پر اس طرح بکواس کرتے ہو جیسے تم نے اس پر کوئی سند لی ہوئی ہو۔ مجھے معلوم ہے تم اپنی تمام تر بے عملی کے باوجود تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور تمہارے مذہب میں بھی یہ خیال رائج ہے کہ بھوک انسان کو مذہب سے دور لے جاتی ہے۔ بھوک اور بے روزگاری سے سارے شیطانی فتنوں کے راستے کھلتے ہیں۔ فکر معاش میں اپنے پیاروں اور اپنی دھرتی کو چھوڑ کر باہر جانے والے ذاتی قربانیاں دے کر ان راستوں کو بند کرتے ہیں۔ خود ذہنی عذاب کے عالم میں نا آسودہ رہ کر اپنے لواحقین کو آسودگیاں فراہم کرتے ہیں، اور تم اس معاشی ہجرت کو ایک معاشرتی المیہ قرار دے رہے ہو۔ انسان بھوکا ہو تو دین، دھرم اور اقدار کو بھول کر نہ صرف روٹی کی یاد میں مبتلا رہتا ہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن پیٹ بھر جانے کے بعد اسے اپنی دوسری آزادیاں اور حقوق یاد آنے لگتے ہیں۔ تم نے بدی اور بدکاری کے حیوانی اور شیطانی چوباروں پر کبھی کسی ننگے بھوکے کو دادے عیش دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں وہی لوگ جاتے ہیں جو شکم سیر ہوتے ہیں۔ دینار، ریال اور ڈالروں کی ریل پیل جہاں بہت سے مسائل کو حل کرتی ہے، وہیں بہتیرے سنگین مسائل پیدا بھی کرتی ہے۔ باپ کے سائے سے محروم کے عالم میں پلنے والے لڑکے ہوش سنبھالتے ہی اپنی ماؤں کو کھلا خرچ طلب کرتے ہیں۔ اپنے باپ کی بے تول کمائی پر موج اڑانا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جوان ہونے تک بیشتر لڑکے اوباش، سرکش، خود بین اور خود آرا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نگر نگر نوجوانوں کی ایک ایسی نسل پیدا ہوتی جا رہی ہے جو کسی کے اختیار کو مانتی ہے اور نہ اقدار کے بندھن کو تسلیم کرتی ہے۔ روز بے روز ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ چڑھتے ہوئے خون کے نشے میں سرشار یہ لوگ رومان پرور خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔
خدا کے لیے خاموش رہو۔ سلطان شاہ نے بھرائی ہوئی آواز میں میری بات کاٹ دی۔ ہم معاشرتی اصلاح کے لیے ہونے والے کسی مذاکرے میں نہیں جا رہے ہیں۔ تم دونوں یہ تقریریں رٹتے رہے تو ٹمبر فیکٹری میں جانو ماچی کے آدمی ہماری مزار بنا کر ان کے مجاور بن بیٹھیں گے۔ اور ہاں، ذرا تم اسے کھڑکی کی طرف سرکا کر خود بیچ میں آ جاؤ، یہ مجھے ستا رہی ہے۔ ویرا مردانہ روپ میں ہم دونوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور بظاہر پوری طرح میری طرف متوجہ تھی، اس لیے سلطان شاہ کی شکایت میرے لیے قابل فہم ثابت ہوئی۔ لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی ویرا اس پر آنکھیں نکالتے ہوئے جارحانہ لہجے میں بولی، میں کیا ستا رہی ہوں؟ تمہیں بلا وجہ میرے منہ لگنے کی کوشش کی تو میں مزہ چکھا دوں گی۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ ویرا نے شرارتی انداز میں اپنے داہنی ٹانگ سلطان شاہ کی ٹانگ سے ملا دی تھی۔ میں ایک گہرا سانس لے کر کھڑکی سے باہر ویران راستوں کو گھورنے لگا۔ ان دونوں کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش میں خود کو ہمیشہ احمق محسوس کرنے لگتا تھا۔ ویرا کی تیز اور بے ساختہ سسکاری نے مجھے بے اختیار اندر کی صورتحال کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسٹریٹ لیمپ کی روشنی کے انعکاس میں مجھے ویرا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فاتحانہ چمک کونتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا؟ میں نے اضطراری لہجے میں اسی سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، ویرا نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے آپس کے معاملات ہم خود ہی نمٹا لیں گے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بہت ڈیٹ اڈی ہے۔ سلطان شاہ کی بھرائی ہوئی آواز سے اس کی بے بسی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے ٹانگ لڑائی تھی اور میں نے پوری قوت سے چٹکی لے ڈالی، مگر یہ اس اذیت سے بھی مزہ لے رہی ہے۔ ویرا غصیلے لہجے میں اس پر برس پڑی۔ تو ہم تینوں کسی مقبرے میں رکھی ہوئی حنوط شدہ لاشیں نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں اور ٹرک بھی شہر کی ناہموار سڑک پر چل رہی ہے۔ اگر اتفاق سے ہاتھ پیر ٹکرا ہی جائے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم ذہنی طور پر بری طرح بیمار نظر آتے ہو جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ واپسی پر اگر تم زندہ رہے تو میں اپنے بدن کے نیل تم ہی سے گنواؤں گی اور تم سے اکٹھا بدلہ لوں گی۔ تم مجھ سے اپنی جگہ بدل ہی لو تو بہتر ہوگا۔ میں نے ویرا کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی نرم اور مصالحانہ لہجے میں کہا۔ تم یہ بات کیوں بول رہی ہو کہ سلطان شاہ نے اس کٹر قبائلی ماحول میں پرورش پائی ہے جہاں عورتیں نامحرم مردوں سے اپنا چہرہ ہی نہیں بلکہ بال اور ناخن تک چھپاتی ہیں، اور اگر کوئی نامحرم اپنے تجسس یا کسی خاتون کی بے پرواہی کی بنا پر ان جزیات سے آگاہی حاصل کر لے تو صورتحال کا انکشاف ہوتے ہی جرگہ اس پر اپنا تعزیری قانون نافذ کر کے اسے سزا سنا دیتا ہے۔ تم لوگ مجھے اچھوت نہیں بنا سکتے۔ وہ مجھ پر بھی برہم ہو گئی۔ میں نے تم سے درمیانی نشست کی فرمائش نہیں کی تھی، لہٰذا اب میں ہرگز اپنی جگہ نہیں بدلوں گی۔ جب میری وجہ سے تم کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو آخر اسے کیا اچک دم لگی ہوئی ہے؟ میں تو تم دونوں ہی کے ساتھ بیٹھی ہوں، اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو میں اس سے ٹانگیں لڑاؤں گی؟ کوئی بات تو ہے جو تم نے نہایت خاموشی کے ساتھ اس کی چٹکی سہ لی۔ میں نے تاریک کیبن میں ویرا کی چمکدار آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت ہمارے سامنے ایک مرحلہ درپیش ہے، اس لیے اپنی شرارتیں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ ذہنی کوفت اور تناؤ کے عالم میں ہم میں سے کوئی بھی نازک لمحات میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اچانک میری سمت میں ٹرک کی باڈی کو زور سے تھپتھپانے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے اپنا سر باہر نکال کر دیکھا تو جہانگیر کیبن کی چھت پر سے میری طرف جھکا ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ ٹرک رفتار کیوں نہیں پکڑ رہا؟ ہم اسی طرح چلتے رہے تو صدیق وہاب روڈ پر پہنچنے تک سورج طلوع ہو چکا ہوگا، جہانگیر نے تند و ترش لہجے میں کہا تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ ٹرک کی رفتار واقعی سست تھی۔ میرے ذہن پر پہلا خیال یہی آیا کہ سلطان شاہ ویرا کی حرکتوں سے گائل ہو چلا تھا اور سست رفتاری کے ساتھ وہ سفر طے کر کے ویرا کے پہلو میں اپنی ہم نشینی کے لمحات کو طول دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مرد تھا، ایک قبائلی مرد جو اپنی انا کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، جھکنے کے بجائے اپنی گردن کٹوانے میں زیادہ عزت محسوس کرتا ہے۔ سلطان شاہ شاید ویرا کی شرارتوں اور خفیہ بدماشیوں سے کسی حد تک متاثر ہو چلا تھا، لیکن اس کے وجود میں چھپا ہوا قبائلی مرد ویرا کے سامنے سپر ڈالنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ شاید ویرا کے حسین متناسب وجود کی بے پناہ رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے پر آمادہ تھا، لیکن اپنی طرف سے کوئی پیش قدمی کرنے کی بجائے ویرا کی طرف سے دست درازی کا منتظر تھا اور اسے کھل کھیلنے کا پورا موقع دینے پر تلا ہوا تھا۔ انجن کمزور ہے، میں نے جہانگیر کو جواب دیا۔ سلطان شاہ جوش میں پوری 10 ٹن لکڑی لوڈ کر لایا ہے، جبکہ ٹرک 6-7 ٹن سے زیادہ گھسیٹنے کے قابل نہیں ہے۔ جہانگیر کا وہ تبصرہ سلطان شاہ نے بھی سن لیا تھا۔ چند ثانیوں کے لیے انجن کا شور تیز تر ہونے کے ساتھ ٹرک کی رفتار قدرے بڑھی، پھر سلطان شاہ نے گیئر تبدیل کیا اور میں دل ہی دل میں ویرا کی مکاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنی چھیڑ چھاڑ سے سلطان شاہ کے ذہن
کو इस हद तक माफ करके रख दिया था कि वो गैर इरादी तौर पर ट्रक को निचले गियर में चलाए जा रहा था। शायद इस तरह वो लाशौरी तौर पर वीरा की हमनशीनी के लम्हात को तूल देने की कोशिश कर रहा था। ट्रक की रफ्तार बढ़ते ही जहांगीर ट्रक के कैबिन पर अंधेरे में गायब हो गया। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई वीरा बैठी हुई है, मैंने नासिहाना लहजे में सुल्तान शाह से कहा। किसी नाजुक मौका पर गैर इरादी तौर पर तुम इसे औरत के तौर पर मुखातब कर बैठे तो सारा मामला चौपट होकर रह जाएगा। वीरा धीमे से हंस दी और चुभते हुए लहजे में बोली, इसे ये भी बता दो कि मेरा मर्दाना नाम क्या है, कहीं ये फैक्ट्री पहुंचकर मेरा नाम न पूछ बैठे। मैंने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहा, तुम्हारा नाम दिलबर खान ही मुनासिब रहेगा, मैंने तुम्हारे जैसे लड़कों के अमूमन ऐसे ही नाम सुने हैं। इसके बाद कैबिन में खामोशी छा गई। आने वाले संगीन लम्हात का जिक्र आते ही माहौल कदरे बोझल हो गया था। आपस की नोक झोंक में उलझ कर कुछ देर के लिए हम तीनों ये बात फरामोश कर बैठे थे कि हम किसी पिकनिक पर नहीं बल्कि एक खून रेज मुहिम पर जा रहे थे। नश्तर रोड से 2 मोड़ घूमने के बाद हमारा ट्रक सदीक वहाब रोड पर पहुंच गया। सन्नाटे में वो सड़क इस वक्त बहुत कुशादा और खूबसूरत नजर आ रही थी। इसी सड़क से मिलने वाली एक गली के आखिरी सिरे पर हमारी मतलूबा फैक्ट्री वाक़या थी। इस गली में तमाम तर दुकानें और गोदाम ही वाक़या थे जिनमें इस वक्त जिंदगी के कोई आसार नहीं पाए जाते थे। किसी किसी दुकान के आगे बने हुए पुख्ता थड़े पर चरसी और मवाली किस्म के खस्ता हाल इक्का दुक्का अफराद बेसुध पड़े हुए थे, जिनकी मदहोशी में ट्रक के इंजन का शोर भी खलल अंदाज न हो सका था। हमारे लिए इनकी वो बेतल्लकी हर एतबार से सूदमंद थी। सुल्तान शाह ड्राइविंग सीट पर था, इसलिए ट्रक रुकने तक वो किसी अमली कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं ले सकता था, लेकिन हम दोनों किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। फिर ट्रक के हेडलैंप्स की रोशनी में गली के बंद सरे पर बड़े से साल खुर्दा चौबी फाटक के बराबर में दीवार पर लगा हुआ वो धुंधलाया हुआ बोर्ड नजर आने लगा, जिस पर अंग्रेजी हरूफ में फाइन टिम्बर फैक्ट्री का नाम दर्ज था। बोर्ड के उड़े हुए रंगों और खस्ता हाली से जाहिर हो रहा था कि फैक्ट्री के मालकान ने बरसहा बरस कबल इस तनसीब के बाद कभी इस पर कोई तवज्जो देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। चौबी फाटक इस अहाते में एक बराए नाम रुकावट से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता था। बादियल नजर में यूं मालूम हो रहा था जरा सी जोर आजमाई करके इसे बआसानी खोला जा सकता था या फिर इसे फांद कर अंदर उतरा जा सकता था। सुल्तान शाह ने फाटक के करीब ट्रक रोककर इंजन को 2-3 मरतबा रेस दी, एक बार हारन बजाया और फिर हेडलैंप्स को बार बार धीमा और तेज करने लगा। मैं दरवाजा खोलकर ट्रक के नीचे उतरा। इतनी देर में जहांगीर भी कैबिन की छत पर से नीचे आ गया। इस वक्त हमारा तवील सफर से आए हुए मजदूरों की तरह बेताबी का इजहार करना जरूरी था, इसलिए अंदर से कोई तहरीक न होती देखकर हम दोनों चौबी फाटक पर तबा आजमाई करने लगे। सुल्तान शाह अपनी जगह पर मुस्तैद था। हमारे आगे निकलते ही इसने ट्रक के हेडलैंप्स गुल कर दिए और हम इंजन के शोर में चौबी फाटक दड़दड़ाने में मसरूफ हो गए। काशी बड़ी फैक्ट्री है, जहांगीर ने मेरे कान में सरगोशी की। कैबिन की छत पर से मैंने पूरा जायजा लेने की कोशिश की थी। अगर गेट के करीब कोई मौजूद न हुआ तो हम तक भी गेट बजाते रहेंगे और अंदर से कोई हमारी तरफ मतवज्जो नहीं होगा। मैंने धीमे लहजे में कहा, ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि हमारे हरीफों ने इधर का रुख न किया हो। अगर डिफेंस से मार खाकर इसी तरफ आए हैं तो न सिर्फ चौकीदार बल्कि वो खुद भी चुकना होंगे और शायद खुद ही हमारा इस्तकबाल करेंगे। कौन है? चंद सानियों बाद फैक्ट्री के अहाते के अंदर से एक रख्त और गुंजीली आवाज उभरी जिसमें नींद का यकसर मफकूद था। ब्रादर फाटक खोलो, माल आया है। जहांगीर ने पश्तो में, शायद इसने सवाल करने वाले के लहजे से भांप लिया कि वो कोई पख्तून था और वैसे भी कराची के साहूकारों जानो माल की हिफाजत का फरीजा आम तौर पर पख्तून ही सरअंजाम देते हैं। पख्तूनों की नाख्वानदा अक्सरियत ने इस शहर में संगलाख परवरिश और जंगली जबेलत की बिना पर शब बेदारी नगर के तौर पर अपनी कुछ ऐसी साख बना ली है कि लसानी तनाजात के पस मंजर में भी बाहैसियत लोग ही इन पर ही एतमाद करते हैं। बड़ी बागैरत कौम है कि इस बरादरी ने अपनी इनफरादी खूबियों और खामियों के बावजूद कभी भी अपने मालकान को धोखा नहीं दिया है। शहर के मुख्तलिफ और बाजारों में सिंधी, पंजाबी, महाजर और पठान एक दूसरे को लहू लुहान करने पर तुले हुए हैं। तब भी पठान महल्लादारों के पीछे जाग कर अपने सिंधी, पंजाबी और महाजर के जानो माल की हिफाजत करता रहता है। वो जिसका नमक ख्वार है, इससे नमक हरामी कम ही करता है। जहांगीर का मुतालबा अंदर वाले के लिए बजा तौर पर नाकाबिले यकीन था। वो फाटक से दूर था लेकिन आवाज से जाहिर हो रहा था फाटक की तरफ आ रहा था। ये फैक्ट्री बरसों से बंद पड़ी है, तुम्हें कोई मुगालता हुआ है? यहाँ कोई माल वाल नहीं। गुंजीली आवाज ने इस बार पश्तो में जवाब दिया था। फाइन टिम्बर फैक्ट्री
یہی ہے؟ جہانگیر نے اصرار کیا۔ شمال کے جنگلات سے یہاں کے لیے لکڑی لے کر آ رہا ہوں، دروازہ کھولو، تکان اور نیند سے ہمارا برا حال ہو رہا ہے۔ بابا یہاں کوئی مال نہیں آنا تھا، کچی زمین پر قدموں کی چاپ چوبی پھاٹک کے قریب آ گئی، تم کیوں یہاں رہ رہے ہو؟ مال کسی اور کا ہوگا۔ غضب خدا کا! جہانگیر چڑچڑے سے انداز میں بولا، دن رات سفر کرتے ہوئے 1000 میل سے یہاں پہنچے ہیں تو مال کا والی وارث ہی نہیں ہے؟ سپر ہائی وے پر پولیس نے خوار کیا، اگر مال نہیں لینا تو نہ لو، لیکن گاڑی تو اندر لے لو، ہم لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے بے خبری سے سو سکیں۔ مال اونے پونے بیچ کر کوئی نیا باڑا پکڑ لیں گے۔ سال خوردہ پھاٹک کی ذیلی کھڑکی پر کھڑکھڑاہٹ سنائی دی، پھر آواز سے وہ کھڑکی کھل گئی۔ اس میں سے ایک تنومند دراز قامت شخص برآمد ہوا تھا۔ اس نے پرتپاک انداز میں ہم دونوں سے ہاتھ ملایا۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اس کی آنکھوں میں دور دور تک کا خمار نہیں تھا۔ وہ واجبی حد تک پڑھا لکھا، چالان پر اپنی فیکٹری کا نام دیکھ کر وہ قدرے پریشان نظر آنے لگا اور خود کلامی کے انداز میں، چالان ہماری ہی فیکٹری کا ہے، لیکن یہاں تو مشینیں بھی برسوں پہلے زنگ کھا کر نکارہ ہو چکی ہیں۔ سیٹھ لوگ مہینوں ادھر نہیں آئے، پھر یہ لکڑی کس نے یہاں بھیجی ہے؟ بابا مال لے کر ہماری گلو خلاصی کرو، میں نے برہمی کے انداز میں کہا۔ کیوں ہم پردیسیوں کو پریشان کرتے ہو؟ مفت میں لائی ٹنوں لکڑی یہاں کیوں بھیجے گا؟ تمہارے سیٹ لوگ ہی کسی سے اس کا سودا کیا ہوگا۔ پھاٹک کھولو، انجن بند کر دیا، پھر ٹرک دھکے سے ہی سٹارٹ ہوگا، راستے میں اس کا بیٹری بھی خراب ہو گیا ہے۔ اس نے چالان کو روشنی میں غور سے دیکھا، پھر سوال کیا، یہ مل چکا ہے؟ ہاں سب کچھ مل چکا ہے، میں نے بیزاری کے عالم میں کہا۔ تم بس اندر کہیں جگہ بتا دو تاکہ ہم ٹرک خالی کرا لیں۔ یہ ویران اور غیر آباد فیکٹری ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ میرے پاس اپنی تنخواہ کے بچے ہوئے پیسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پھر اس وقت مزدور بھی نہیں ملیں گے۔ تم ٹرک اندر کھڑا کر کے سو جاؤ، میں صبح کوئی بندوبست کروں گا۔ زیادہ جلدی ہے تو تم لوگ ہی ہمت کرو، میں بھی تمہارا ہاتھ بٹا دوں گا، 1 گھنٹے میں ٹرک خالی ہو جائے گا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ پھاٹک کھولنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، تم پھاٹک تو کھولو، پھر ہم آپس میں مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ پھاٹک کھلتے ہی سلطان شاہ نے ٹرک کے ہیڈ لیمپس روشن کر دیا اور میں نے دیکھا کہ اس وسیع و عریض مگر ویران رقبے پر پھاٹک سے کافی دور ایک اونچا اور کافی بڑا شیڈ بنا ہوا تھا، جو شاید کسی زمانے میں مشین حال رہا ہو، مگر اس وقت تاریک اور ویران پڑا ہوا تھا۔ سلطان شاہ پھاٹک سے گزرنے کے بعد ٹرک کو اسی شیڈ کی طرف لے جانا چاہتا تھا، مگر چوکیدار دونوں ہاتھ پھیلا کر ٹرک کے سامنے آ گیا اور اونچی آواز میں بولا، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بس یہیں پھاٹک کے قریب ٹرک بند کر دو۔ بھرے ہوئے ٹرک کو دھکا لگا کر سٹارٹ کرنا آسان کام نہیں ہوگا، میں نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ ایک بار ٹرک یہاں کھڑا کر دیا تو لکڑی یہاں اتروانی پڑے گی، فکر نہ کرو، لکڑی یہیں اتروا لوں گا۔ وہ احاطے کے اندرونی حصوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط نظر آ رہا تھا۔ اس کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اندر کوئی گڑبڑ تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم لوگوں کسی گڑبڑ ہی کی امید لے کر اس وقت یہاں پہنچے تھے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف پہنچ کر سلطان شاہ کو ٹرک وہیں لگانے کا مشورہ دیا اور اس نے کمال ہوشیاری سے ٹرک کو لمبا سا چکر دے کر اس طرح گھما کر باری باری احاطے کے تمام حصے روشنی سے منور اور پھر تاریک ہوتے چلے گئے۔ اور اسی دوران میں نے زرد رنگ کی وہ لمبی سی سیڈان کار بھی دیکھ لی جو شیڈ کے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی۔ ٹرک کے طاقتور ہیڈ لیمپس کی روشنی میں واضح نظر آ رہا تھا کہ اس کار کی باڈی اور شیشوں پر گرد کی خاصی تہ جمی ہوئی تھی جسے وہ مدت سے وہاں کھڑی ہوئی ہو، لیکن اسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں ڈیفنس کے مکان سے نکلنے والی سرنگ کے اختتام پر واقع احاطہ یاد آ گیا، جہاں چھپر کے نیچے کسی کار کی موجودگی اور پھر روانگی کے سارے شواہد موجود تھے۔ خلاف توقع پھاٹک کے ساتھ چوکیدار کے لیے کوئی کمرہ وغیرہ نہیں تھا۔ وہاں پیپل کے ایک تناور درخت نے کافی بڑے حصے پر سایہ کیا ہوا تھا۔ چوکیدار نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہم کو رات کے باقی لمحات وہیں زمین پر چادر وغیرہ بچھا کر گزارنے ہوں گے۔ تم رات کو کہاں سوتے ہو؟ تمہارا بستر نظر نہیں آ رہا؟ ٹرک کا انجن بند ہو جانے کے بعد میں نے چوکیدار سے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ میں اندر سوتا ہوں، اس نے بے پرواہی سے کہا، لیکن تم لوگ ٹرک خالی نہیں کرو گے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ یہیں سوؤں گا۔ وہ کار تمہارے سیٹھوں کی ہے؟ میں نے روا روی میں اس سے سوال کیا اور اس نے چونک کر بے ساختہ انداز میں مجھ سے سوال کر ڈالا تھا، کون سی کار؟ ارے وہی جو دھول مٹی میں اٹی ہوئی شیڈ کے قریب کھڑی ہوئی ہے، میں نے ہنستے ہوئے لا ابالی انداز میں کہا۔ یہاں کون سی 10-20 کاریں ہیں؟ وہ بونڈے انداز میں ہنس پڑا۔ ہاں وہ سیٹھ کی ہی گاڑی ہے، کبھی کبھار یہاں بھی آ جاتی ہے۔ تم لوگ اپنے لیٹنے کا بندوبست کرو، میں اندر سے اپنی چادر لے کر آتا ہوں۔ کار کے بارے میں میرے سوال پر وہ بکھلا گیا تھا اور جواب دیتے ہوئے یہ بول گیا تھا، چند ہی لمحے پہلے وہ مجھے فیکٹری سے سیٹھوں کی مہینوں طویل غیر حاضری کی کہانی سنا چکا تھا، لیکن میں نے بھی اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا تاکہ وہ ہماری
طرف سے ہوشیار نہ ہو سکے۔ ٹرک سے اترنے کے بعد میں نے صرف ایک بار ہی اپنی زبان کھولی تھی اور میں اس کے حلق سے برآمد ہونے والی مردانہ آواز سن کر بونچکا رہ گیا۔ وہ ہر اعتبار سے اپنے مردانہ بحروب کو نبھانے پر قادر تھی، لیکن تشویش کی بات یہ تھی کہ اس مختصر سی مدت میں چوکیدار کئی بار حریصانہ نظروں سے اس کی طرف گھور چکا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اندر کا ایک چکر لگانے کے بعد وہ یقینی طور پر ہم میں سے کسی سے ویرا کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ چادر لینے کا عذر کر کے وسطی میدان عبور کرتا ہوا آہستہ آہستہ شیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے سرگوشیانہ لہجے میں ان تینوں سے کہا، یہیں میرے سگنل کا انتظار کرو، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ وہ لوگ یقینی طور پر یہاں موجود ہیں اور میرا خیال ہے کہ چادر لینے کے بہانے ان کو لکڑی سے لدے ہوئے ایک ٹرک کی ناگہانی آمد کی اطلاع دینے گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے، ورنہ اندھیرے میں ہم ان کو آسانی کے ساتھ تلاش نہیں کر سکیں گے۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، ویرا نے فوراً ہی اپنا فیصلہ صادر کر دیا، لیکن میں نے سختی کے ساتھ ان تینوں کو وہیں رکا رہنے پر مجبور کر دیا۔ چار میں سے کسی ایک کے غائب ہونے پر تو حوائج ضروریہ کے کسی ناگزیر دباؤ وغیرہ کا بہانہ کیا جا سکتا تھا، لیکن آدھی نفری غائب ہونے کی صورت میں باقی رہ جانے والوں کے لیے اس غیر حاضری کا دفاع کرنا محال ہو جاتا۔ اگر فیکٹری کے تاریک شیڈ میں جانو ماچھی کے ساتھی چھپے ہوئے تھے تو یہ امر یقینی تھا کہ انہوں نے پھاٹک کی طرف آنے والے چوکیدار کو بے لگام نہیں چھوڑا ہوگا، بلکہ ان میں سے کوئی نہ کوئی مستقل طور پر ان کی نگرانی بھی کر رہا ہوگا۔ اس لیے تاریک میدان میں براہ راست چوکیدار کا تعاقب کرنا خطرناک بلکہ مہلک ثابت ہو سکتا تھا، جبکہ اس نادیدہ عمارت کے تاریک ڈھانچے میں جانو ماچھی کے آدمیوں کی کمین گاہ کا سراغ لگانے کے لیے چوکیدار کا تعاقب ناگزیر تھا۔ ان تینوں کو سختی سے ہدایت دیتے ہی میں نے پیپل کی چھاؤں میں احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ غنیمت یہ تھا کہ وہ اندھیری رات تھی اور صرف تاروں کی چھاؤں میں دور سے کسی کا دیکھ لیا جانا ممکنات میں سے نہیں تھا۔ میں خاصی کڑی اور پرمشقت زندگی گزارنے کا عادی تھا، لیکن اس رات اندازہ ہوا کہ مسلسل دوڑنا کتنی ہمت کا کام ہوتا ہے۔ دیوار کا کونا آنے تک میرا سانس پھولنے لگا تھا۔ اس دوران جا بجا اگے ہوئے تناور درختوں کی اوٹ سے میں چوکیدار کا جائزہ بھی لیتا رہا، جو تاریک شیڈ سے لمحہ بے لمحہ قریب ہونے کے باوجود اتنا دور تھا کہ میں پورے احاطے کا چکر کاٹ کر اس سے پہلے شیڈ کے آس پاس کوئی پوزیشن لے سکتا تھا۔ میں مسلسل دوڑتا رہا، میرا سینہ کسی لوہار کی دھونکنی کی طرح چل رہا تھا، لیکن میرے لیے وہ لمحات بہت اہم تھے۔ اسی احاطے کی کسی گوشے میں میری غزالہ صفاق اور بے رحم ڈاکوؤں کی قید میں تھی۔ اس وقت تک وہ میرا قیاس تھا جسے چوکیدار کا مشکوک رویہ تقویت دیتا رہا تھا، لیکن مجھے پوری امید تھی کہ اس رات کی میری وہ باغ دوڑ جلد ہی بار آور ہونے والی تھی۔ ایک سمت مجھے راستہ صاف ملا، مگر دوسرے رخ پر ادرو جھاڑیوں اور پودوں نے مجھے محتاط ہونے پر مجبور کر دیا۔ نیچے کہیں کہیں خاردار پودے بھی پھل پھول رہے تھے، جن کی وجہ سے میری رفتار میں خاصی کمی آ گئی، لیکن پھر بھی میں چوکیدار سے چند ثانیوں پہلے ہی تاریک شیڈ کی بگلی دیوار کے ساتھ قدِ آدم جھاڑ جنکاڑ میں دبک کر بیٹھ گیا۔ کیا خبر لائے ہو شیر خان؟ چوکیدار شیڈ سے چند قدم دور ہی تھا کہ اندھیرے میں سے ابھرنے والی ایک آواز نے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی۔ چوکیدار نے ہمیں فیکٹری کی ویرانی کی خبر سنائی تھی، لیکن وہ خود اس ویرانے میں کسی کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ لکڑی سے لدے ہوئے ٹرک کے ساتھ ہماری باغ دوڑ رائے گا نہیں گئی تھی۔ ہمیں ایک رات میں دوسری بار اپنے حریفوں سے پنجہ آزمائی کا موقع مل رہا تھا۔ فیکٹری کے نام پر لکڑی آئی ہے، شیر خان کی الجھن امیز آواز ابھری۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سوال سنتے ہی اندھیرے میں اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ لکڑی آئی ہے؟ تلخ اور زہریلی آواز ابھری۔ بھلا یہ کہاں سے آئی ہے؟ سوات کے جنگلوں سے پورا ٹرک آیا ہے، کسی میاں اسلم نے یہ مال ہماری فیکٹری کے نام بھیجا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرک کا کرایہ بھی ادا کیا جا چکا ہے۔ ہمیں بس اپنے مزدوروں سے ٹرک خالی کروانا ہے اور پھر لاکھوں روپے کی یہ لکڑی ہماری ہوگی۔ ٹرک پر کتنے آدمی آئے ہیں؟ پرخیال لہجے میں وہ اہم سوال کیا گیا۔ سائیں نے تمہیں اس ٹرک کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی تھی؟ سائیں نے کچھ بتایا ہوتا تو کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ میں نے تو پھاٹک کھولنے سے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن کاغذات دیکھنے کے بعد انہیں اندر بلانا پڑا۔ لمبے سفر سے آنے والوں کی مہمان نوازی ویسے بھی ہم لوگوں پر فرض سمجھی جاتی ہے۔ یہ بیچارے تو بہت تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے ان چاروں کو پھاٹک پر ہی روک دیا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو گیر گار کر ہماری طرف لے آؤ۔ مجھے اس ٹرک پر کچھ شبہ ہو رہا ہے۔ اول تو یہاں لکڑی کا آنا ہی عجیب سی بات ہے، پھر اس ٹرک پر ڈرائیور اور کلینر کے بجائے 4 آدمی آئے ہیں۔ ایک جوان اور خوبصورت لڑکا ہے۔ شیر خان نے اندھیرے میں سوال کرنے والے کی بات کاٹ کر دھیمے لہجے میں کہا، لمبے روٹ پر چلنے والے گاؤں کے لڑکوں کو شہر دکھانے کے بہانے اکثر دل بہلانے کے لیے ساتھ لے آتے ہیں۔ وہ مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کلینر کچا ہو تو کبھی کبھار منزل پر جلدی
مال پہنچانے کے لیے 2 ڈرائیور بھی چل پڑتے ہیں، وہ باری باری کیبن کی چھت پر سوتے اور ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ تمہاری باتوں سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تم ہی انہیں یہاں لائے ہو، چبھتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ آخر انہیں یہاں مرنے کی اتنی کیا جلدی تھی کہ پورا جلوس بنا کر آئے ہیں؟ مجھے الزام نہ دو سائیں، شیر خان نے مجروح لہجے میں احتجاج کیا۔ میں مر سکتا ہوں مگر اپنے مالکوں سے نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں آئے ہو، پھر مجھے کسی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ میں 30 برس سے یہاں چوکیداری کر رہا ہوں؟ میں نے اپنی جوانی اسی کام میں گزاری ہے۔ جب یہ فیکٹری چلتی تھی تو میرا دن رات ٹرکوں والوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ چند ثانیوں کے لیے تاریک فضا پر بوجھل اور خون آشام سا سکوت چھا گیا، پھر وہی آواز ابھری، اچھا تو اب تم یہیں ٹھہرو، میں خود ان لوگوں کو دیکھوں گا۔ ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا، شیر خان جلدی سے بول پڑا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ فیکٹری میں میرے سوا کوئی نہیں ہے، میری جگہ تمہیں دیکھ کر وہ بھڑک جائیں گے۔ بھڑک کر کیا کر لیں گے؟ اس کا لہجہ تضحیک آمیز ہو گیا۔ وہ شمال سے لکڑی ہی لے کر آئے ہیں تو انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں کتنے آدمی ہیں اور ان سے جھوٹ کیوں بولا گیا تھا؟ اگر ان کے کچھ اور ارادے ہیں تو انہیں کھل کر سامنے آنا پڑے گا۔ تم ان سب باتوں کی فکر نہ کرو، میں اپنی بات خود ہی سنبھال لوں گا۔ تم میرے ساتھ آ جاؤ تو ہم ان کے ساتھ مل کر ابھی ٹرک خالی کروا لیں گے اور انہیں یہاں سے چلتا کر دیں گے۔ ان میں سے ایک نے تمہاری گاڑی بھی دیکھ لی ہے۔ جانو ماچی کے ساتھی کی گفتگو نے شیر خان کے ذہن میں بھی شبہات ابھار دیے تھے۔ تمہاری تجویز درست ہے، اس نے فوراً ہی کہا، لیکن اپنی رائفل لوڈ کر کے فاضل کارتوسوں کی پیٹی بھی ساتھ لے لو۔ گڑبڑ کا ذرا سا بھی شبہ ہوا تو ہمیں ان کو ہوشیار ہونے کا موقع دیے بغیر ہی پہلے بار میں ڈھیر کرنا ہوگا۔ مجھے حیرت تھی کہ ان دونوں کے مذاکرات طویل ہو جانے کے باوجود اندر سے کسی کی مداخلت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہماری زبان سے جانو ماچی کی موت کی خبر سن کر آگے بڑھانے والا ان کا ساتھی ڈیفینس میں ان ہی کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ان کی کل نفری کتنی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔